السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بار پھر ہم جامعہ نظام رضویہ مجلس علماء نظامیہ کے زیر اہتمام آج کا پروگرام بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتابوں کی اہمیت ہر دور میں رہی اور رہے گی، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا، مستفید ہونا، یہ بہتر نہیں بلکہ ضروری ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک لفظ لکھ کے آپ سینکڑوں کتابوں بلکہ ہزاروں کتابوں کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جامع الکتب ال9۔ یہ سیاستہ سمیت 9 کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ تخریج بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تشریح بھی ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان، لفظ کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں، حدیث نمبر کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں، اور الگ الگ رنگ دیے گئے ہیں۔ سند کا ایک الگ رنگ ہے اور جو صحابی ہیں نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے، اور جہاں پر کوئی مشکل لفظ کا ترجمہ دینا ہے تو اس کو سبز رنگ سے، قرآن مجید کی آیت ہے تو سبز رنگ سے، تو بہت زیادہ اس کی خصوصیات ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم اس اپلیکیشن کو کھول لیں گے، تو آپ کے سامنے یہ 4 چیزیں آ جائیں گی: البحث، ارض الکتب، التقسیم، الموضوع، مشکات النبوہ۔ البحث کو آخر میں دیکھیں گے۔ ارض الکتب میں یہ آپ کے سامنے 9 کتابیں آ جائیں گی، جس کو بھی پڑھنا چاہیں، صحیح مسلم شریف۔ تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلمۃ البحث میں آپ صرف لفظ سرچ کر سکتے ہیں، حدیث نمبر نہیں۔ اور دوسرا کلمۃ البحث میں اس مکمل صحیح مسلم میں کوئی ایک لفظ سرچ نہیں کر سکتے، سردست آپ جتنے ابواب یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، کتاب الایمان، الطہارہ، الحیض، ان ابواب میں سے کوئی ایک موضوع سرچ کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ کتاب الصلاۃ ہے۔ کتاب الصلاۃ کے بعد جتنے ابواب آئے ہیں، اب بھی آپ لفظ سرچ نہیں کر سکتے، ان ابواب میں سے کوئی باب سرچ کریں گے۔ ابواب سرچ کرنے کے بعد اس باب کے اندر کوئی لفظ اگر آپ کو یاد ہے، سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سرچ کر سکیں گے۔ واپس آتے ہیں تو تقسیم الموضوع، ان 9 کتابوں میں یہ موضوع دیے گئے ہیں، جہاں جہاں مواد موجود ہے وہ آپ وہاں سے مواد یہاں آپ کے سامنے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے مشکات النبوت۔ یہ ایک دلچسپ فیچر ہے اس کا کہ اس کے اندر آپ کو اس سے مستفید ہونے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے اس وقت۔ تو یہ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، بنی بنائی پوسٹیں ہیں، الکل میں ملی جلی ساری پوسٹیں آئیں گی، اور کسی موضوع کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ حدیثیں آ جائیں گی، پوسٹیں بنی ہوئی۔ واپس البحث کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر 2 طریقے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی لفظ یاد ہے تو وہ لفظ سرچ کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی حدیث نمبر یاد ہے تو یہاں پر حدیث نمبر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ 9 کتابوں میں کوئی بھی نمبر لکھتے ہیں تو اس نمبر پر اس کتاب میں جو حدیث موجود ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور دوسرا، اسی کے سامنے دیکھیں آپشن کا نشان ہے، یہ 3 لائنیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر تو 9 کتابوں سرچ کرنا ہے تو یہ 9 کتابیں آپ کے سامنے، ان کو مارک کیا ہوا ہے۔ اگر صرف ایک کتاب سرچ کرنا ہے تو وہی کتاب آپ یہ ٹک کا نشان لگا کے اسی کتاب سے وہ حدیث نمبر یا آپ وہ لفظ سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ جو نیلا نشان ہے، یہ اوپر جتنے بھی یہ نام دیے گئے ہیں یہ سرخ رنگ میں، تو یہ مکمل جو سند ہے ان بزرگوں کا نام ہے۔ آخر میں جو نیلا رنگ ہے تو یہ صحابی کا ہوتا ہے، کہ آخری جو راوی ہوتے اس حدیث پاک کے، وہ اس کو نیلے رنگ سے۔ تو پھر بھی جتنے نام دیے گئے ہیں ان کے کسی بھی حوالے سے آپ اسماء و رجال میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مکمل ان کی تفسیر آ جائے گی بیانات الراوی میں۔ تو اب نیچے کی طرف آئیں، الشرح سب سے پہلے۔ اگر اس کتاب کی، اس حدیث کی کوئی شرح موجود ہے تو آپ شرح میں دیکھ سکتے ہیں۔ کئی کتابوں کی شروحات اس اپلیکیشن کے اندر ہیں، کئی کی نہیں ہیں۔ تو تخریج میں یہ حدیث کہاں کہاں کس کس کی جگہ پر آئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ ملاحظہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی حدیث نوٹ بک جس طرح ہوتی ہے، آپ نے کوئی حدیث نوٹ کی ہے
تو آپ کو ملاحظہ مل جائے گی. یہ آگے جا کر بتائیں گے آپ کو کہ یہ ملاحظہ کہاں دیکھا جا سکتا ہے. المشارکہ ہے تو اس کے اندر آپ اس حدیث پاک کو یا اس مکمل مواد کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ سمجھنے والی بات ہے. یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اس کے سامنے کہ آپ جو کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں تو اس کے اندر تخریج کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا التبویب لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر مکمل کتاب کا نام جس طرح آپ کے سامنے نظر آ اول کتاب الاطعمہ الباب الاکل بالیمین، یہ بھی آنا چاہے گا. تو اب تبویب کو اگر آپ ٹیک کریں گے تو پھر ہے، اس کے بغیر نہیں آئے گا. تشکیل اعراب ہے السند، یہ سند آئے گی. تو اب بالترتیب ان کو دیکھیں. جو نیچے مرجع لکھا ہوا ہے یا اس کے علاوہ یہ 4 ڈبے بنے ہوئے ہیں. مرجع میں یہ خالی صرف حوالہ آپ کہیں شیئر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ صرف مرجع میں خالی حوالہ شیئر ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، بیچ میں کچھ لائنیں دی گئی ہیں، تو اس سے آپ صرف سادہ پوسٹ آگے شیئر ہوگی. سادہ پوسٹ آگے جائے گی. تیسرے نمبر پر پوسٹ کے آپ تصویر لگانا چاہتے ہیں تو تصویر بھی وہاں پہ جائے گی، آپ شیئر کر سکتے ہیں. اب تصویر بھی اپنی مرضی کی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ تصویر دی گئی ہے، ان میں سے آپ جو بھی تصویر سلیکٹ کریں گے اسی حدیث کے ساتھ تو وہ آگے آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو اسی تصویر کے آگے پوسٹ بن جائے گی. یہ میں نے نشان لگا دیا. اب جو میں شیئر کروں گا تو اسی تصویر کے ساتھ جائے گی. اس طرح. تو آخر میں جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ جو ہیں وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ ایسی جگہ آپ شیئر کریں، مواد اکٹھا کریں جہاں آپ کو ہر وقت میسر ہو. چاہے آپ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ موبائل میں سیو کر لیتے ہیں لیکن موبائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے، ہمیشہ کے لیے. موبائل تبدیل بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہی مواد آپ لیپ ٹاپ میں دیکھنے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو میسر ہوگا. تو اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں. کیپ نوٹ ایک اپلیکیشن ہے. اگر لیپ ٹاپ ہے تو وہاں پہ کیپ نوٹ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کی جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے جی میل، جو اس کے تھرو چلتا ہے، تو یہ کیپ نوٹ اس کے اندر آپ سرچ آپ جا کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی موبائل تبدیل کریں گے اسی جی میل سے بنی ہوئی آئی ڈی کے ساتھ یہ لنک ہوگا، اس کا سارا مواد آپ کا وہاں پر محفوظ ہو جائے گا. العرض ہے اس کے اندر بھی آپ اتنے کوئی خاص نہیں ہے. فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، حوالہ جات، سند کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. اب ایک چیز کہ اس کو آپ اوپر دیکھیں 2 نشان نظر آ رہے ہیں. آپ ایک سٹار بنا ہوا ہے، دوسرا بک مارک ہے. سٹار کر لیا تو حدیث محفوظ ہو جائے گی. بک مارک کر لیا تو پھر بھی اس کے اندر 2 آپشن آتے ہیں. نیچے کراس کا نشان لگا ہوا ہے، نیچے جمع کا نشان بنا ہوا ہے. اگر آپ کوئی حدیث اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے کچھ کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر میں نے موضوع دیا کہ یہ حدیث کس موضوع سے متعلق ہے، حیض ہے. اس کے بعد حدیث مکمل وہ خود ہی سیو کر لے گا زکوٰۃ کے حوالے سے. نیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ سے رنگ مانگے گا، اوپر اسم دیں گے، آپ کیا اوپر ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں اور نیچے اس کا نام دے کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ. اور یہ ملے گی کہاں جو آپ نے بک مارک کیا ہوا ہے یا آپ نے اس کو سٹار کیا ہوا ہے، اس کو پسندیدہ منتخب کیا ہوا ہے. تو واپس آ کے دیکھیں تو بالکل آخر میں جب شروع میں جا کے یہ کونے میں ایک پروفائل کا نشان بنا ہوا ہے. اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا وہی جو میں نے ملاحظات اور مفضلہ جو میں نے ہم سٹار کیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایک چیز اور بھی کہ اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس عربی کی بورڈ ہونا چاہیے.
جو جی بورڈ کے نام سے آپ کو پلے اسٹور مل جائے گا، عربی کی بورڈ انسٹال ہونا چاہیے، تو اس سے یہ حدیث پاک سرچ ہوگی۔ اگر اردو کی بورڈ سرچ کریں گے تو کوئی حدیث سرچ ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی، لیکن حدیث نمبر سرچ کریں گے تو آپ کا اگر انگلش والے بھی جو گنتی ہے ان سے، اس سے بھی حدیث پاک سرچ ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز بھی کہ اب یہ تخریج میں آتے ہیں، تو یہ حدیث پاک آپ نے دیکھی، تخریج میں گئے تو یہ 3 چیز تخریج، اطراف، شواہد۔ اطراف میں بھی اس سے ملتے جلتی اگر وہی حدیث نہ صحیح اسی راوی سے، اس سے ملتے جلتی حدیث کسی اور جگہ دیکھنا چاہتے ہیں یا موجود ہے تو وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اس اپلیکیشن میں کسی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس کو سبز رنگ سے نمایاں کیا گیا، اور اگر کسی لفظ کا ترجمہ دیا گیا ہے تو اس کو بھی سبز رنگ سے، جس طرح یہ دیکھیے صفرتن اللون الاصفر ماہیم کلمۃ استفہام معناها ما حالک ما شانک، اور اوپر نو الحدیث میں کہ حدیث قسم کون سی ہے، مرفوع ہے، اور نیچے حدیث کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ اسنادہ صحیح علی شرط شیخین۔